السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، سیقول ان قریب کہیں گے، السفہاء بے وقوف، سفیہ اس کی واحد ہے، سفہاء جمع ہے، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ولا پھیرنا، ان قبلتہم التی ان کے قبلے سے، التی وہ جو کہ کانو تھے وہ سب علیہا اس پر، یعنی جس قبلے کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اس قبلے سے ان کو کس نے پھیر دیا، کس نے انہیں مجبور کیا کہ اس قبلے کو چھوڑ کر دوسرے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تحویل قبلہ کے موقع پر جب مسلمانوں کو بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو یہودیوں نے دوبارہ سے جو طوفان بدتمیزی اٹھایا اس حوالے سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ ویسے تو پوری کی پوری امت مسلمہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، ان سب کے لیے قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، اور خانہ کعبہ کو تعمیر کس نے کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اور اس کے بعد جب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ اس وقت بھی لوگ اپنی عبادات کے لیے قبلہ خانہ کعبہ کو ہی مانتے تھے، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو اس وقت یہودیوں کا تابوت سکینہ صخرہ پر پڑا ہوتا تھا اور بنی اسرائیل اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تابوت سکینہ پتہ ہے کیا چیز ہے؟ یہ ایک صندوق تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء جو بنی اسرائیل میں آئے ان کی کچھ باقیات تھیں، اس کے علاوہ تورات تھی، ان کی کچھ مقدس چیزیں تھیں جو اس کے اندر بند تھیں، اور یہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ مستقل طور پر ہیکل سلیمانی کو ہی اپنا قبلہ بنا لیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کیا، کوئی گرفت نہ کی، تو پھر اس کو بھی شرعاً درست قبلہ سمجھا گیا، یعنی بیت المقدس کو۔ لیکن یہ قبلہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کا تھا، دوسری قوموں کا نہیں تھا۔ ایون کہ مکہ کے مشرک لوگ جو ہیں وہ بھی کعبہ کو ہی اپنا قبلہ مانتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تب بھی انہوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا۔ ان کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں پر کعبہ اور بیت المقدس یہ دونوں ایک رخ میں آ جائیں، ایک سیدھ میں آ جائیں، ایک سمت میں آ جائیں۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ کسی قوم کا قبلہ تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس قوم کی قیادت، اس قوم کی امامت کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہود کو جو کہ اہل کتاب تھے مشرکین سے بہتر مانتے تھے، سو انہوں نے مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے یہود کے قبلے کو اپنا قبلہ بنایا۔ اس میں ایک اور چیز بھی تھی، جب کوئی کسی نئے دین میں داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے پرانے دین کی بہت ساری محبوب چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ تو جب اسلام کے ابتدائی دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مشرکین کی مخالفت ہو سکے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا امتحان لیا جا سکے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کتنے سچے ہیں، انہوں نے کس دل سے اسلام کو قبول کیا ہے۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مدینہ پہنچے تو وہاں پر صورتحال ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی۔ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی آزاد ریاست بن چکی تھی، مسلمان اب مشرکین مکہ کے زیادتیوں اور ظلم سے نجات پا چکے تھے۔ تو اب بیت المقدس کو اگر قبلہ بنائے رکھتے تو اس کا معنی یہ تھا کہ ذہنی طور پر یہود کی امامت کو، یہود کی قیادت کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو ہی مستقل قبلہ بنایا جائے۔ تو مدینہ میں تقریباً 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، یعنی کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ اور قبلہ کے بدلنے کا دراصل مطلب یہ تھا
کہ بیت المقدس کی جو مرکزی حیثیت تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور قیامت تک کے لیے کعبہ کو امت مسلمہ کا مرکز اور قبلہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اس کا یہود پر ظاہر سی بات ہے کہ ایک منفی اثر ہونا تھا، وہ تو پہلے ہی پروپیگنڈسٹ لوگ تھے، معمولی باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا یہ ان کی عادت تھی، اور اب بھی وہ لوگ یہی کر رہے تھے کہ تحویل قبلہ کے واقعے کو بنیاد بنا کر جو کم فہم یا ابھی نئے مسلمان ہو رہے تھے لوگ، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے کہ ان کا قبلہ ہی فائنل نہیں ہوتا، یا کبھی یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا اللہ کو نہیں پتہ کہ قبلہ کون سا ہے، وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کی فضول باتیں۔ تو اللہ نے ان سب کا بڑا خوبصورت جواب دیا، کل کہہ دیجئے للہ، اللہ کے لیے، المشرق مشرق ہے، والمغرب مغرب ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سب سے کہہ دیں، ان یہود سے، اعتراض کرنے والوں سے، کہ مشرق بھی اللہ کے لیے اور مغرب بھی۔ اگر اس نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا تو مسلمانوں نے وہاں بھی سر تسلیم خم کیا، اور جب اللہ نے کعبہ کو قبلہ بنایا تو تب بھی مسلمانوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اور سیدھا راستہ مشرق یا مغرب کی طرف نہیں ہے، سیدھا راستہ تو صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے کہ اللہ جو حکم دے اس کو مان لیا جائے۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، بنایا ہم نے تم کو، امتاً وسطاً، امت وسط، درمیانی امت، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہوں رسول، علیکم، تم پر، شہیداً، گواہ۔ یعنی جس طرح کعبہ کو تمہارے لیے قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا ہے، اسی طرح اللہ نے تمہیں امت وسط بنا دیا۔ وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ، جو درمیان میں ہو، جو توازن میں ہو۔ امت وسط سے مراد ایسی امت ہے جو عدل و انصاف کو قائم کرے، جو افراط و تفرید کا راستہ نہ چنے بلکہ درمیان کا راستہ چنے۔ مثال کے طور پر، دین کا ایک پہلو ہے انٹلیکچول اور ایک پہلو ہے اسپرچول۔ یہود انٹلیکچولی میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے ہمیں عقل عطا کی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی عقل کو استعمال کرتے ہوئے دین کے اندر نئے قوانین اکارڈنگ ٹو آر نیڈز بنا سکتے ہیں۔ اور نصارہ نے اسپرچولیزم کو اپنا ایسا اوڑھنا بچھونا بنایا کہ وہ دنیا کو چھوڑ دینے کو ہی مذہب سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ترک دنیا اور رہبانہ زندگی گزارنا ہی نجات کا ذریعہ ہے، جبکہ امت مسلمہ کو یہ حکم ہے کہ وہ انٹلیکچول اور اسپرچول دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ لے کر چلے۔ اچھا، اس کی ایک اور مثال دیتی ہوں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو اتنا بڑھایا کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، اور دوسری طرف یہود نے ان کی شان کو اتنا گھٹایا کہ پہلے تو ان کی نبوت سے انکار کیا اور پھر ان کی جان کے در پہ ہو گئے، جبکہ مسلمان ان کو اللہ کا پیغمبر اور روح اللہ مانتے ہیں۔ اسی طرح اگر ان تینوں امتوں کے عقائد و احکامات کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ اس طرح سے ہے، جیسے مثال کے طور پر یہود کے لیے قتل کا بدلہ قتل تھا، اور عیسائیوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ انہوں نے معاف کرنا ہے، عفو و درگزر سے کام لینا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے قصاص کو یا قتل کے بدلے قتل کو جائز تو قرار دیا گیا، لیکن دیت کو پسند کیا گیا، اور ساتھ ہی عفو و درگزر کی ترغیب دے دی گئی کہ معاف کر دو گے تو بہتر ہے۔ یعنی امت مسلمہ کے عقائد و احکامات کے اندر بڑا بیلنس ہے۔ آگے چلتے ہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہوں رسول تم سب پر گواہ۔ قیامت کے دن جب دوسرے انبیاء کی امتیں اپنے اپنے انبیاء کے دنیا میں آنے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کا انکار کر دیں گی تو اس وقت امت مسلمہ ہوگی جو گواہی دے گی ان کے خلاف، اور پیغمبر کے حق میں گواہی دے گی
کس طرح سے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان سے سوال کریں گے کیا آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھیں گے کہ کیا نوح نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا تم سب تک؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے گواہ کی ڈیمانڈ کریں گے کہ لائیے اپنا کوئی گواہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ تو پھر ہماری امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر گواہ بنیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی امت پھر یہ بات سن کر کہے گی تمہاری گواہی کیسے مانی جائے، تم نے تو ہمارا زمانہ دیکھا ہی نہیں۔ تو اس وقت ہماری امت یہ جواب دے گی کہ ہمیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے بتانے سے یہ پتہ چلا، یہ یقینی علم حاصل ہوا، اسی لیے ہم یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امت کے کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ کن کے خلاف؟ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، جو یہ کہتے تھے کہ قرآن کسی زمانے میں ایک کارآمد کتاب تھی، اچھی کتاب تھی، لیکن اب تو زمانہ بہت ترقی کر گیا، اب تو ٹیکنالوجی سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، اب تو ہمیں قرآن پاک کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی تعلیمات تو پرانی ہو چکی ہیں۔ یا پھر وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ایک مشکل کتاب سمجھ کر ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر تو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور اپنی دنیا کی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے، جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو ان سب کے خلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور نہیں بنایا ہم نے القبلۃ قبلے کو، التی وہ جو کہ کنتا آپ تھے، علیہا اس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کس قبلے پر تھے؟ بیت المقدس پر۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قبلے کو نہیں بنایا الا مگر لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون شخص پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن اس شخص سے، ینقلب جو پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر۔ یعنی مکی دور میں اور مدینہ کے بھی پہلے کے 16-17 مہینے مسلمان جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو وہ حکم اللہ کی طرف سے صرف ایک آزمائش تھا، مسلمانوں کی کا امتحان تھا۔ وہ ان کانت، اور تحقیق تھی، لکبیرتن البتہ بڑی بات، یعنی مشکل بات، اپنے قومی شاعر کو چھوڑنا، ان کو چھوڑ کر کسی اور قوم کی کسی بات کو لے لینا، یہ آسان نہیں ہوتا، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ الا مگر علی الذین، ان لوگوں پر جن کو ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع یہ کہ وہ ضائع کرے، ایمانکم تمہارے ایمان کو۔ تحویل قبلہ سے پہلے بہت سارے مسلمان شہید ہو چکے تھے، تو اس حوالے سے صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان لوگوں نے جو نمازیں پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو پھر ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس آیت میں ایمان سے مراد نماز ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ، کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناسی لوگوں پر، لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دی اس بات پر کہ جن کی نمازیں گزر چکی ہیں، جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، مقصد تو صرف امتحان تھا، اور اللہ کسی کی خالص نیت کو، کسی کے خالص عمل کو ضائع نہیں کرتا۔